معروف تجزیہ کار حامد میر نے کہا ہے کہ اگر پاکستان میں موجودہ سیاسی بے یقینی کی کیفیت ختم نہ ہوئی تو فوج کو وسیع تر قومی مفاد میں ایک مرتبہ پھر اقتدار پر قابض ہونے کا بہانہ مل سکتا ہے، اور ایسی افواہیں پہلے ہی ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں۔ معروف امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کے لیے اپنی تازہ تحریر میں حامد میر لکھتے ہیں کہ 3 نومبر کی شام کو سابق وزیر اعظم عمران خان اپنے لانگ مارچ کے دوران ایک حملے میں بال بال بچ گئے، لیکن اس حملے کے بعد سے ملک میں جمہوریت کی بقا کو نئے خطرات کا سامنا ہے۔ عمران پاکستان کے تیسرے سابق وزیر اعظم ہیں جن پر قاتلانہ حملہ ہوا۔ پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کو 1951 میں گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا تھا۔ 2007 میں بے نظیر بھٹو کو الیکشن ریلی کے دوران ایک خودکش حملے میں شہید کر دیا گیا تھا۔ پہلے 2 وزرائے اعظم کو راولپنڈی میں عوامی جلسوں میں شہید کیا گیا، لیکن خوش قسمتی سے وزیر آباد میں ہونے والے حملے میں عمران خان معمولی زخمی ہوئے ہیں۔ حامد میر کے مطابق حملے سے پہلے عمران ایک سازش کا حوالہ دیتے ہوئے بار بار خبردار کرتے رہے کہ انہیں جان سے مارنے کی کوشش کی جائے گی۔ ان کے مخالفین نے ان دعووں کو مسترد کر دیا تھا، اگرچہ اب اس طرح کے اشارے مل رہے ہیں کہ عمران خان پر حملہ کرنے والے شخص نے مذہبی جذبات مجروح ہونے پر اپنے طور پر یہ حملہ کیا تھا اور اس کے پیچھے کوئی سازش نہیں تھی۔ ایک گل دس کے تو کیوں انہوں مارنا چاہتا سی؟ سر اس وجہ تو وہ کہندا میں صدی 14ویں دا نبی ہاں، مینوں منو جس طرح کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیتا ہے نا قوم چ نکل کے عوام نو، اس طرح میں تانوں دے رہا پیغام۔ تو پھر میرا ضمیر نہیں منیا کہ میں انہوں نبی بنا، میرا نبی آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہی نے، میری قلم ٹوٹ گئی، میرے اللہ نے تروڑ دی تھی قلم کی دیتے نبوت کی ختم کر دی تھی، مور لا کے آخیا کہ بس نبی کوئی نہیں آ سکتا۔ یہ کس طرح کہہ سکتا میں صدی 14ویں دا مجدد اعظم؟ مینوں یہ چیز اچھی نہیں لگی۔ بس یہ گل میرے موبائل چ بھی بیان نے سر تسی سن سکتے کتے بیان نے؟ عمران خان یہ منہ دے بولے ہوئے لوگ۔ تاہم عمران خان نے خفیہ ایجنسی کے افسران اور چند حکومتی شخصیات پر الزام لگا کر سب کو حیرت میں مبتلا کر دیا ہے۔ فائرنگ کے چند گھنٹوں بعد عمران خان نے وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ اور ISI کے اہلکار میجر جنرل فیصل نصیر پر حملے کی منصوبہ بندی کا الزام لگا دیا، لیکن عمران خان نے اپنے دعوے کی حمایت میں کوئی ثبوت پیش نہیں کیا۔ ان کے یہ الزامات دھماکہ خیز ہیں کیونکہ ISI کے حاضر سروس اہلکار کو قتل کی سازش میں نامزد کرنے کا مطلب پوری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ براہ راست تصادم شروع کرنا ہے۔ عمران ماضی میں فیصل نصیر کو بار بار تنقید کا نشانہ بناتے رہے ہیں اور انہیں ڈرٹی ہیری کہہ کر بھی پکارتے رہے ہیں۔ انہوں نے فیصل پر اپنے 2 قریبی ساتھیوں سینیٹر اعظم سواتی اور شہباز گل کو حراست کے دوران تشدد کا نشانہ بنانے کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ عمران نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ کینیا میں قتل ہونے والے صحافی ارشد شریف کو پاکستان چھوڑنے کا مشورہ بھی انہوں نے ہی دیا تھا کیونکہ ارشد کی جان کو خطرہ تھا۔ 23 اکتوبر کو جب ارشد شریف کو کینیا میں پراسرار طور پر ہلاک کر دیا گیا تو عمران نے ایک مرتبہ پھر فوج پر ہی انگلی اٹھائی۔ حامد میر کہتے ہیں کہ عمران کے فوج پر براہ راست حملوں نے DG ISI لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم کو ایک غیر معمولی پریس کانفرنس کرنے پر مجبور کر دیا، جس میں انہوں نے خان کے ان دعووں کو رد کیا کہ پاک فوج نے مداخلت کر کے عمران خان کو اقتدار سے الگ کیا تھا۔ DG ISI کے یہ بیانات میری رپورٹنگ سے بھی مطابقت رکھتے ہیں جو میں پورا سال کرتا رہا ہوں۔ میں نے لکھا تھا کہ عمران خان نے آرمی چیف قمر باجوہ کو مدت ملازمت میں اس شرط پر توسیع دینے کی پیشکش کی تھی کہ اس کے بدلے آرمی چیف عمران کی حمایت کریں گے، لیکن آرمی چیف نے اس پیشکش کو ٹھکرا دیا تھا۔ یہ منظرنامہ تصدیق کرتا ہے کہ نئے آرمی چیف کی تعیناتی کا معاملہ موجودہ افراتفری اور سیاسی بے یقینی کا مرکز بن چکا ہے۔ آرمی چیف رواں ماہ کے آخر میں ریٹائر ہو رہے ہیں۔ چند روز قبل شہباز شریف نے دعویٰ کیا تھا کہ عمران نے نئے آرمی چیف کی تقرری کے حوالے سے ایک مشترکہ دوست کے ذریعے ان سے رابطہ کیا تھا۔ عمران اس تعیناتی پر شہباز شریف کے ساتھ اتفاق رائے چاہتے تھے، لیکن شہباز نے اس معاملے پر عمران کے ساتھ بات کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ یہ ان کا ثوابدیدی اختیار ہے اور انہیں کسی سے مشورے کی ضرورت نہیں۔ حامد میر کے بقول عمران خان کے ساتھیوں کا اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ جاری ہے، جس میں وہ خود بھی شریک ہونے کا اعلان کر چکے ہیں۔ ایک ایسے وقت میں جب حکومت نیا آرمی چیف لگانے جا رہی ہے، عمران خان سیاسی طاقت کا مظاہرہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ عمران کے اعلیٰ فوجی قیادت پر حملوں نے ان کے ساتھیوں میں سے بہت سے لوگوں کو تشویش میں مبتلا کر رکھا ہے۔ ان کے قریبی ساتھیوں میں سے
के एक ने पार्टी के फौज मुखालिफ बयानिए के मुखालिफ बगावत कर दी है, जिन्हें फौरी तौर पर पार्टी से निकाल दिया गया। इमरान ने दावा किया था कि मुल्क में इनकलाब आ चुका है, लेकिन हुकूमत के खिलाफ आम लोगों के उठ खड़े हो जाने के कोई आसार नजर नहीं आए। इससे इनके मुखालिफिन को कहने का मौका मिला है कि इमरान सब कुछ सिर्फ फौजी सरबराह की तकर्रुरी को मुलतवी करवाने या मुतनाज़ा बनाने के लिए कर रहे हैं। इमरान बार बार इस्टेब्लिशमेंट पर अपने खिलाफ साजिश करने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, लेकिन उन्होंने पंजाब हुकूमत के किरदार के बारे में वाज़ेह तौर पर खामोशी इख्तियार कर रखी है, जो इस लॉन्ग मार्च के दौरान इनकी हिफाजत की जिम्मेदार थी। सबसे ज़्यादा हैरान कुन बात यह है कि हमला आवर के दावे इमरान के इल्ज़ामात से यकसर मुख्तलिफ हैं। हमला आवर को फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया और इसने फौरन एक एतराफ़ी बयान दिया, जिसमें इसने कहा कि वो मजहबी वजूहात की बिना पर इमरान को कत्ल करना चाहता था। इमरान खान की पार्टी इस बात पर नाराज थी कि कातिल का बयान मीडिया तक कैसे पहुंच गया। हामिद मीर कहते हैं कि पंजाब हुकूमत ने सिक्योरिटी में कोताही के मामले पर पुलिस के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि इसने पुलिस की सरजनिश सिर्फ इस मामले पर की कि इसने हमला आवर का बयान क्यों जारी कर दिया। इसके बाद से पुलिस ने फायरिंग करने वाले शख्स की मजीद वीडियोज शेयर की, जिनमें वो एक मजहबी तंजीम का रुकन होने का दावा कर रहा है। शायद इमरान खान के अपनी सूबाई हुकूमत में कोई ऐसा है जो इनके मुखालिफिन के साथ मिलकर इनके खिलाफ काम कर रहा है। अभी तक हम पूरे सच से बहुत दूर हैं। सिर्फ एक आज़ाद अदालती इंक्वायरी इमरान खान की जान पर हमले के पस पर्दा हालात और वाक़यात से पर्दा उठा सकती है। बदकिस्मती से पाकिस्तान एक ऐसे वक्त में एक और सियासी बहरान की जानिब बढ़ रहा है, जब फौरी तौर पर मुल्क की मईशत को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। जमहूरियत के लिए इस हमले के नताइज तबाहकुन होने का इम्कान है। इमरान पर हमले के फौरन बाद पूरे मुल्क में एहतजाजी रैलियां शुरू हो गईं। इनके सपोर्टर्स फौज मुखालिफ नारे लगा रहे थे और उछल कूद कर रहे थे। अगर अमन व अमान की सूरत हाल बदस्तूर खराब रहती है तो फौज को वसीतर कौमी मफाद में एक मरतबा फिर इक़्तिदार पर काबिज होने का बहाना मिल जाएगा। फौज की इक़्तिदार संभालने की सरगोशियां और अफवाहें पहले ही हर तरफ फैली हुई हैं। इमरान खान भी कुछ दिन कबल कह चुके हैं, मार्शल्लाह लगता है तो लग जाए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। हामिद मीर कहते हैं कि इमरान चाहे मार्शल्लाह से ना डरते हूँ, मगर यकीनन मैं इससे खौफजदा हूँ, क्योंकि मार्शल्लाह ने 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। सियासतदानों को चाहिए कि मुज़ाकरात करें और इस बहरान का हल निकालें। किसी भी सूरत में फौज को सियासत से दूर रहना चाहिए। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।